الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ سورہ روم دی آیت ایک توڑے سامنے سرنامہ کلام دے وچ تلاوت کیتی ہے، خصوصاً شادی تے نکاح دے موقع تے یہ آیت اسلام دا جڑا فلسفہ ہے نکاح دا اس نو بڑے پیارے انداز دے وچ بیان کر دی ہے کہ اللہ فرمائندہ ہے ومن آیاتہ ہی۔ ان دو لفظاں دے نال سمجھ آمدی ہے کہ شادی کوئی معاشرتی تے اخلاقی رشتہ نہیں اسلام دے وچ، بلکہ ایک روحانی رشتہ ہے، کیونکہ اللہ فرمائندہ پہ کہ میری نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے۔ ومن آیاتہ ہی، اللہ فرمائندہ ساڑی نشانیاں جو ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اسی تواڈی ہی قسم دے وچوں تواڈے واسطے تواڈی بیویاں بنائیاں۔ ظاہر انسان ہے تے انسان دی بیوی بھی انسان ہو سی۔ اللہ فرمائندہ تواڈے وچوں ہی اسی جویں جے تسی ہو ایو جی تواڈی بیویاں تانوں عطا کیتیاں ہیں۔ تے مقصد کی ہے اے شادی کراون دا کہ لتسکنوا الیہا، کہ تسی مرد جڑے ہو سکون پاؤ عورتاں دے وچ، تانوں تسکین ملے، تانوں سکون ہوئے۔ وجعل، تے اساں پیدا کر دیتا بینکم مودۃ و رحمہ، اس جوڑے دے درمیان مودت تے رحمت۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، لیکن جیڑی گل اللہ فرمائندہ میں کردا پیاں صرف سوچن والیاں نوں یہ گل سمجھ آونی، باقی لوگاں نے ثواب دی نیت تے تلاوت کر کے تے جان چھڑا لمنی۔ اسی پورا فلسفہ زندگی شادی دا بیان کر دیتا ہے کہ شادی دا فلسفہ اسلام وچ کی ہے۔ لتسکنوا الیہا، مرد واسطے شادی دا فائدہ یہ ہے کہ انہوں سکون ملدا ہے بیوی دے وچ، تے انہاں دوواں دے درمیان دو اللہ تعالیٰ نے حقیقتاں بیان کیتیاں۔ وجعل بینکم مودۃ و رحمۃ، اللہ نے محبت دا لفظ شادی واسطے استعمال ہی نہیں کیتا پورے قرآن دے وچ۔ مودت، ہن مودت تے محبت دے وچ کی فرق ہے؟ محبت ہے ایک ایموشن، ایک جذبہ، کسے نال تانوں پیار ہے۔ مودت ہے اس جذبے دا عملی اظہار۔ میں آنا مینوں کسے نال پیار ہے لیکن جس ویلے وقت آمدا ہے تو اسے نوں ذلیل کر دینا، وہ محبت تو ہو سکتی ہے کہ کیونکہ محبت دا کوئی عملی مظاہرہ کوئی نہیں۔ مودت وہ ہوندی ہے کہ جس ویلے جیڑا میں دعویٰ کردا پیا کسے نال محبت دا، اوندا میں عملی بھی مظاہرہ کر دیواں۔ اللہ آندا میاں بیوی دے درمیان صرف جذباتی مسئلہ نہیں کہ بیوی آکھی رکھے کہ مینوں خامد نال پیار ہے تے خامد آکھی رکھے مینوں بیوی نال پیار ہے، نہیں، انہاں نے محبت نہیں کرنی، انہاں نے مودت کرنی۔ بیوی نے عملی مظاہرہ کرنا ہے پیار دا تے خامد نے بھی ورحمہ، تے انہاں دے درمیان رحمت ہے۔ ہن اگر تسی اسلام نو بطور ایک نظام ویکھو نا تے اسلام دے وچ ایک گھر دا تصور بڑا اہم ہے۔ ساڈے علماء نو بالکل اس چیز دا اندازہ کوئی نہیں، ساڈے مشائخ نو بالکل اس چیز دا اندازہ نہیں کہ اسلام نو گھر جڑا ہے ایک گھر اندے تے کتنا فوکس کیتا ہے قرآن تے حدیث۔ یہ بڑی سمجھن دی گل ہے، کیونکہ جڑا معاشرہ ہوندا ہے نا، ایک گھر ہوے ہوندے میاں بیوی ہوندے بچے ہوندے انہاں دے، پھر وہ جس جگہ تے گھر بدنے شروع ہو جاون، ایک دے 2 ہون، 2 دے 10 ہون، 10 دے 100 ہو جاون، تو اس جگہ نو اسی آنے پنڈ ایک گاؤں بن جاندا ہے۔ وہ جس ویلے وڈا ہو جاندا ہے 1000 1500 گھر ہو جاندے، انہوں اسی قصبہ آنے ہیں۔ وہ قصبہ جس ویلے پھیل کے 10 15 ہزار
گھر بن جاندے انہوں اسی شہر آنے ہیں، پھر کئی شہر ملدے ہیں تے ایک صوبہ بندا ہے، کئی صوبے ملدے ہیں تے ایک ملک بندا ہے، کئی ملک ملدے ہیں تے ایک بر اعظم بندا ہے، تے کئی بر اعظم بنتے ملدے ہیں تے ایک دنیا بندی ہے۔ ان دی بنیادی اکائی وہ گھر ہے، وہ ہے گھر ہے۔ جویں جویں ودا گیا پنڈ تو قصبے، قصبیاں تو شہر، شہر تو ملک، تے ملک تو بر اعظم بنتے گئے، لیکن بنیاد وہ گھر رہی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جس ویلے آدم تے حوا علیہ السلام دوواں نو دنیا تے اتاریا ہے تو پہلا کام کی کروایا انہاں کو؟ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، سب کل پہلا گھر۔ بیت دا لفظ میں تانوں آکھاں ادھا پونا گھنٹہ میں بولنا ہے، لیکن تانوں آج میں فلسفہ بیت سمجھاونا چاہتا ہوں۔ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ، سب کل پہلا گھر، وُضِعَ لِلنَّاسِ، جیڑا اسی ودا کروایا، اسی بنوایا انساناں واسطے، لَلَّذِي بَبَکَّہ، او اے مکہ دے وچ جیڑا گھر ہے خانہ کعبہ اے ہے مبارکن، اے بہت برکت والا ہے، وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ، تے تمام جہانہ واسطے ہدایت ہے۔ کی ہے ہدایت تمام جہانہ واسطے؟ گھر۔ سمجھ آمدا پہ اینو اسی آنے سینٹرلٹی آف تھیم۔ قرآن دا پورا قرآن دا توجہ اگر اپنا تسی تجزیہ تے تحلیل کرو نا، ایک گھر جڑا ہے اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلا کام جڑا آدم تے حوا کول کروائندا پیا وہ یہ کروائندا پیا کہ ایک گھر بنوائندا پیا، تے یہ گھر ہے جتھے پھر حضرت آدم علیہ السلام دے ہزاراں لکھاں سال بعد اللہ دا خلیل اللہ اپنی اولاد نو اسے گھر دے کل چھڑ کے جاندے۔ تے کیا عجیب ہے کہ جس ویلے اللہ نے حکم دیتا کہ اپنی جوان بیوی نو تے اپنے ایک دو مہینے دے بیٹے نو ایک جگہ تے جا کے تو چھڑ دے، تے او فرمائندے پین کہ ربنا انی اسکنتو، ایتھے بیت دا لفظ نے اسکنتو، اے قرآن ہے۔ جب تک اسی اندر نال دل نہ لایا، جتنی مرضی باری قرآن حفظ کر لو، جتنی مرضی باری تسی رمضان دے وچ قرآن نو ریپیٹ کر لو، کوئی فائدہ نہیں جب تک قرآن نو سمجھیا نہیں۔ ایک ایک لفظ قرآن دا توجہ اپنے پاسے چاہتا ہے، وہ کتاب نہیں کہ دوڑے اتنا سنو تو سر چس مار کے جنہیں سارے اسی کرنے ہیں کہ ہر رمضان دے وچ تراویحاں دے پچھو کھلو کے تے پورا قرآن ختم کر دینے ہو۔ یار تو ختم ہوندا پیا، قرآن نہیں ختم ہوندا پیا۔ اے قرآن سمجھن واسطے اللہ نے بھیجا ہے، کوئی تلاوتاں کرن واسطے نہیں بھیجیا۔ ہن کی آندے پین کہ اے میرے رب، ربنا انی اسکنتو، میں سکونت اختیار کروائندا پیا، میں مسکن بنائندا پیا اپنے بیوی تے اپنے بچے دا، من ذریاتی، اپنی اولاد چوں، بے وادن غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی دے وچ میں اپنی بیوی تے اولاد نو چھڈ کے جاندا پیا جتھے گھاہ دا ہے کہ تنکا ہی کوئی نہیں۔ کیوں چھڈی جانا؟ ان دا بیت کل محرم، کیونکہ وہ جڑا بیت وہ گھر تو پہلا بنوایا ہے، جڑا حرمت والا ہے، جڑا مقدس ہے، وہ اتھائیں کدائیں ہے۔ ہن تے انہاں کعبے دے نشان مٹ گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو جس ویلے حضرت ابراہیم نے انہاں نو تے انہاں دی والدہ نو ایتھے چھڈیا ہے، خانہ کعبہ دا نام و نشان کوئی نہ آئی، لیکن بیت دا تصور واضح کرن واسطے اللہ دسیندا پیا ہے کہ اسی گھر جڑے بناویے اے مٹ بھی جاون تے ساڈے کچھ ایسے اللہ آلے ہیں کہ دوبارہ انہاں گھراں نو چاہ دین گے۔ ہائے ہائے واہ ابراہیم! ہن اوہ گھر ہے جندے کول اپنی بیوی نو اپنے بچے نو چھڈ کے جاندے پین۔ سانو اتنا احساس نہیں کہ قرآن دے وچ اس بیت دی، ہن بیت کل محرم آندے پین نا، ایک حرمت والا، ایک مقدس گھر۔ صرف خانہ کعبہ مقدس نہیں، ہر گھر مقدس، کائنات دے ہر گھر دی حرمت ہے۔ تسی قانون ویندے ہو نا، لیجسلیٹو کاؤنسل قانون بنائیندی ہیں جنوں اسی آنے چادر تے چار دیواری دے قانون۔ کسی دے گھر دے وچ منہ چاہ کے ایویں چلے جاؤ نا تسی، او تانوں گولی بھی مار دے ان تے قتل دا مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مقدس جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور دے وچ سانو فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والےو جس ویلے اپنے گھراں تو علاوہ ہے، پھر لفظ بیت آندا پیا،
اپنے گھراں تو علاوہ کسی بھی گھر دے وچ داخل نہ ہویا کرو حتی تستانسو، جب تک کہ تسی تستانسو، اس لفظ دا نہ اردو دے وچ کوئی متبادل ہے، نہ پنجابی ہے، نہ انگریزی ہے، اس پر میں جملے دے نال سمجھینا تستانسو، انس تو لفظ نکلدا ہے۔ تسی کسی بھی گھر دے وچ داخل نہیں ہونا جب تک تانوں اے پتہ نہ لگ جاوے کہ جن دے گھر میں وڑدا پیاں میرے اس دے گھر وڑن نال انہوں برا تا نہ لگ سی، جنوں اسی آنے ہیں فیلنگ ویلکم، کہ یار جے دے گھر میں وڑدا پیاں میرے ان دے گھر وڑن تے انہوں کوئی اعتراض تا نہ ہو سی۔ اللہ حکم دیندا پیا مومناں نوں، اے مولویاں تے پیراں نوں نمازاں دے حکم تا بڑے یاد رہندے، روزیاں دے حکم بڑے یاد رہندے، اوے اے بھی اسے اللہ دا حکم ہے۔ کدی ایجوکیٹ کیتا ہی اپنی قوم نوں، کدی تعلیم دیتی ہے کہ تو کسی ایسے گھر وچ وڑ ہی نہیں سکدا جتھے تینوں ایک لمحے بھی یہ محسوس ہو جاوے کہ یار میرا ایتھے وڑنا اس گھر والے نوں پسند کرے۔ اللہ آندا ہے تسی نہیں داخل ہونا کسی بھی گھر دے وچ جب تک کہ تانوں احساس نہ ہو جاوے کہ جتھے میں جاندا پیاں کیا وہ لوگ چاہندے ہیں میں اتھے جاواں، وَتُسَلِّمُ، تے گھر دے وچ نہیں وڑنا جب تک تو گھر والےاں نوں سلام نہ کر لو۔ دو گلاں ہو گئی، پہلے یہ ویکھنا ہے، یہ جج کرنا ہے کہ جس گھر وچ میں وڑدا پیاں کیا وہ گھر والے چاہندے ہیں میرا اتھے جاونا۔ دعا جس ویلے میں گھر دے وچ وڑاں وَتُسَلِّمُ، میں انہاں نوں سلام کرنا ہے۔ کی سلام کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تسی کسے دے گھر بھی جاؤ تو سب کول پہلے تسی انہاں واسطے سلامتی منگنی ہے، اللہ کو برکت منگنی ہے تے اللہ کو رحمت منگنی ہے۔ یعنی ایک مسلمان جس ویلے کسی بھی گھر دے وچ وڑدا ہے اس گھر والے نوں سلام کر کے دسیندا ہے میرا عہد ہے نہ میں تیرا گھر خراب کرن آیا نہ میں تیرا نقصان کرن آیا، بلکہ میں اللہ کو تیرے واسطے سلامتی بھی منگدا پیاں، رحمت بھی منگدا پیاں، برکت بھی منگدا پیاں، پھر وڑنا ہے تسی گھر دے وچ۔ اوئے ہوئے ہوئے، اے گھر دا احترام ہے قرآن دے اندر۔ تے اللہ تعالیٰ نے جڑا دین سانو دیتا ہے نا، یہ دین بھی بالکل ایک بیت ہے، ایک گھر ہے، ساڈی توجہ اس پاسے نہیں گئی۔ اس دا گھر دی وڈی نشانی ہے خانہ کعبہ، ان اولا بیتن وضع للناس للذی ببکہ، میں ہے نا۔ ہن تسی جس ویلے بھی نماز پڑھ دیو کس شے دے پاسے نماز پڑھ دیو؟ بیت اللہ دے پاسے، ایک گھر دے پاسے تواڈے تمام مسلماناں دی نمازاں دا رخ ہوندا ہے۔ ہن وہ گھر جیڑا ہے، گھر دا تصور مکمل نہیں ہوندا جب تک اس گھر دے وچ ایک مرد نہ ہوئے، ایک عورت نہ ہوئے تے انہاں دے بچے نہ ہوئے، بیت دا تصور مکمل نہیں ہوندا۔ ہن رب نو ویکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اے جڑا گھر بنوایا ہے کعبہ، اس گھر دے وچ مرد کیڑا ہے، ان دی بیوی کیڑی ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ فرمائندہ ہے اے مسلمانوں، اے ایمان آلیو، نبی تہاڈی اپنی جاناں کول بھی زیادہ تہاڈے قریب ہے، تیری زندگی تیرے کول دور ہے، نبی تیرے زیادہ قریب ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تے اس دی بیویاں تہاڈیاں ماواں ہیں، ماواں لب گئیاں۔ یہ جڑا بیت ہے، اے دین دا گھر جڑا ہے، ان دے وچ جڑی ماواں ہیں ساڈیاں، او حضور دیاں ازواج مطہرات ہیں۔ والد کون ہیں؟ حضور دی ایک مشہور حدیث ہمدی ہے، آپ فرمائندے ہیں کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں تے علی اس امت دے پیو ہیں۔ یعنی ایک گھر جیڑا اللہ دین دا بنیندا پیا ہے، ان دے وچ ازواج مطہرات ماما ہیں، ان دے وچ علی تے مصطفیٰ، اے دو پیو ہیں اس امت دے۔ سمجھ آمدی پئی ہے؟ تصور سمجھ آمدا پیا؟ تواڈے واسطے غیر مانوس گلاں ہوسن کیونکہ لوگ ایڈا دلچسپی نال قرآن تے حدیث نو پڑھ دے نہیں۔ ایک گھر دین دا ہے جس نو اسلام آندے ہو، جس نو بیت آندے ہو، ان دیا سربراہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ تو بعد علی ہیں، تے مصطفیٰ دی ازواج مطہرات ساڑیاں ماما ہیں اس گھر دے وچ۔ تے پھر جس ویلے ماما تے پیو ملدے ہیں تے کی آمدہ ہے فطری طور تے؟ اولاد آمدی ہے نا۔ ایک گھر دا تصور جس گھر دے وچ اولاد نہ ہوئے او بھی مکمل گھر نہیں۔
پھر انہاں دی اولاد بڑی ضروری ہے. تے اولاد دے بارے چ اللہ فرمائندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. پھر وہ لفظ بیت دا آیا کہ اے اس گھر دے وچ پیدا ہون والے بچیاں اسی فیصلہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ ہر برائی ہر غلاظت تواڈے تو دور کر دے سائیں ویطہرکم تطہیرا، تو تانوں انج پاک کرے سائیں جویں پاک کرن دا حق ہے. والد ہے مصطفیٰ، والد ہے علی، ان دی ماما ہیں ازواج مطہرات. تے اس گھر دے وچ بچے جڑے ہیں وہ اہل بیت ہیں جڑے اتنے پاکیزہ ہیں کہ پاکیزگی بھی انہاں نوں ویکھ کے شرماندی ہے. اللہ سانو دعوت دیندا پیا آؤ تانوں اس گھر دے وچ مہمان بنا. اللہ پورا نقشہ چکیا قرآن اس گھر دا. ہن میں تانوں آکھیا ہی کہ حضرت ابراہیم فرمائندے پہن کہ میں مسکن بنایا ہے اپنی اولاد واسطے مکہ نو. تے اللہ نے فرمایا ان اولا بیتن، بیت تے مسکن اس کی فرق ہے. ہن بیت دا لفظ جہاں نا عربی وچ باتا تو آندا ہے. باتا آندے رات گزارنا. یہ عربی زبان جیڑی ساڑی پنجابی طرح نہیں، اردو طرح نہیں، یہ یتیم نہیں، انہیں ماں پیو زندہ ہیں. عربی زبان بڑی سٹرکچرل زبان ہے. ہن عربی دے وچ آندے ہیں بیتن و بیاتن و مبیتن و مباتا و بیت. بیت اس جگہ نو آندے ہیں جتھے کوئی رات گزارے. دار ہے ہور گھر ہے، بیت ہور گھر ہے، مسکن ہور گھر ہے. عربی وچ گھر دی 18-19 لفظ ہیں، لیکن اتھے جڑا ان اولا بیتن وضع بیت دا لفظ اللہ استعمال کردا پیا، اہل بیت دا لفظ استعمال کردا پیا. اے او گھر ہے جتھے اسیں رات گزاری ہے. جدے آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا نا، آدم تے حوا علیہ السلام نو، تے انہاں نو جنت دے وچ بھیجیا. اللہ اے نہیں فرمایا تانوں میں بیت وچ بھیجندا پیا. قلنا یا آدم انت و زوجک نہیں فرمایا اللہ نے وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ. اے آدم تو تے تیری بیوی اسکن سکنا، تسا مسکن بنایا میں توڑا جنت. جنت توڑا بیت نہیں، توڑا مسکن ہے. حضرت ابراہیم بھی آندے پہن کہ میں اسماعیل نو تے اندی ماں نو ایک مسکن دے وچ چھڈ کے جاندا پیا. بیت کی ہائی جتھے رات گزاری جاوے، تے مسکن آندے ہیں رہائش گاہ نو جیڑی عارضی ہو. اسے تو لفظ سکنا، سین کاف نام، کاف کاف نون، اسے تو لفظ مسکن نکلدا ہے. اسے تو لفظ مسکن نکلدا ہے. مسکن عربی دے وچ انہاں نو دواواں نو آندے ہیں جنہاں اینستھیزیا اسی آنے. کسی دا آپریشن کرنا ہوئے نا انہوں مسکن لایا جاندہ ہے تاکہ انہوں تکلیف نہ ہوئے. ایسا رہائش گاہ جتھے انسان نو سکون ملے، انسان نو تکلیف دا احساس ختم ہو جاوے. اسے ساکانہ تو لفظ نکلدا ہے مسکن. اسے ساکانہ تو نکلدا ہے مساکن دی جمع ہے تے مسکن جا ہے. تے اسے تو میم سین کاف تو لفظ نکلدا ہے مسک، جنہ مطلب ہے خوشبو. مسکن ایک ایسی جگہ ہے جتھے بندے نو خوشبو آوے، جتھے بندے نو سکون ملے، جتھے بندے دا درد ختم ہو جاوے. بلکہ عربی دے وچ آندے ہیں مسک السقاء مساکا، ایک ایسا مشکیزہ جن دے پانی پاؤ تے پانی چووے نہ، وہ پانی نو محفوظ رکھے، اس جگہ نو مسکن آندے ہیں عربی دے وچ. انہیں ساری گلاں میں کیوں سمجھائندا پیا تاکہ کم از کم اے جڑے نکاح دی تقریب دے وچ اساں آئے ہیں نا سانو پتہ لگے کہ نکاح ہے کی. ہن حضرت ابراہیم آندے پن رب انی اسکنتو، اے پروردگار میں اپنی اولاد نو مسکن دیتا ہے، انہاں دی حفاظت کریں جسے میں اسماعیل تے اندی ماں نو چھڑ کے جاندے پے من ذریاتی بے واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جیڑا تیرا بیت ہے پاکیزگی والا اون دے قریب انہاں نو چھڑ کے جاندا پیا. اور سب کو پہلی چیز جیڑی سمجھنی ہے انہاں آیتاں دے وچ وہ یہ ہے کہ دو انساناں دے درمیان جیڑا پہلا رشتہ قائم ہویا نا اس کائنات دے وچ، وہ ماں پیو دا نہیں، وہ بہن بھرا دا نہیں،
ہو سکتا ہے تہاڈی علماء بھی ناراض ہو جاون تے تسی بھی ناراض ہو جاؤ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنیادی ترین رشتہ نکاح دا ہے بندے تے عورت دے درمیان۔ جدن آدم تے حوا علیہ السلام جنت دے وچ آئے، انہاں دا کوئی پیو کوئی نہ آئی، انہاں دا کوئی بہن نہ آئی، انہاں دی کوئی بھرا نہ آئی، کوئی ماموں، کوئی چاچا، کوئی پھپھا، کوئی اولاد، کچھ بھی نہیں۔ جیڑا ایک رشتہ اللہ نے سب کل پہلے دو انساناں دے درمیان قائم کیتا ہے، وہ نکاح دا رشتہ ہے۔ سمجھ آئی گل؟ اس بار وہ جتنے بھی باقی رشتے ہیں انہاں دی تعظیم ایک پاسے، اس رشتے دے برابر کوئی بھی نہیں اسلام دے۔ تانوں پتہ ہے اسلام دے وچ صرف دو رشتے ہیں جڑے ایمان تے قائم ہیں، باقی رشتے خون تے قائم ہیں۔ تہاڈا والد ہے، تہاڈی والدہ ہے، تہاڈی بہن بھرا ہے، انہاں چ کوئی مرتد ہو جاوے، اسلام چھڑ جاوے، تہاڈا ماں پیو راسی، تہاڈی بہن راسی، ماں عیسائی ہو جاوے، لیکن نبی تے امتی دا رشتہ ہے کیسا ہے کہ جب تک مسلمان راسی اس نبی دا امتی ہے، یا کلمہ چھڑیا رشتہ ٹوٹ گیا۔ دوسرا رشتہ ہے میاں بیوی دا۔ میاں بیوی جب تک حالت ایمان وچ ہیں، نکاح قائم ہے، ایک بھی انہیں جو اسلام تو پھریا نکاح آپ ہی ٹوٹ جاسے۔ کدی کسی نو شعور ہے کہ یہ رشتہ اللہ تے رسول دے نا تے قائم ہے؟ اس تو علاوہ صرف ایک اور رشتہ ہے جیڑا نبی تے امتی دا ہے۔ اسی اس رشتے دی تقدیس نو آج تک پہچانے ہی نہیں۔ سب کو پہلا رشتہ جیڑا دو انساناں دے درمیان قائم ہویا او بھی نکاح دا ہے، تے او رشتہ جیڑا ایمان تے قائم ہوندا او بھی نکاح دا ہے۔ تے نکاح دا لفظ مطلب پتہ ہے کسی نو نکاح لفظ دا مطلب کی؟ جڑے مولانا صاحب پڑھیندے انہوں نے بھی نہیں پتہ۔ اسے بارے تے ایڈی سونی شادیاں چلدیاں پئیاں ساڈیاں۔ نکاح عربی دے وچ نکاح ینکحو باب اس سے چڑھدا ہے۔ عربی دے وچ آندے ہیں تناکح الاشجار، جس ویلے درختوں میں قریب تے اندھیری آوے بہت زور دی تے درخت انج آپس وچ مل جاویں کہ اگر انہاں نوں علیحدہ کرنا پوے تا انہاں دی شاخاں نوں کٹنا پوے، اینوں تناکحۃ اس نو آندے ہیں عربی دے وچ تناکح الاشجار، درختاں دا انج آپس وچ ملنا کہ جب تک آری نہ چلاؤ انہاں نوں کلا کلا نہ کیتا جاوے۔ یعنی نکاح ایک ایسا رشتہ ہے کہ انج پھسا دیندا ہے کہ جب تک دو دے درمیان آری نہ چلائی جاوے طلاق دی علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ یہ نکاح دا بنیادی ترین مطلب ہے۔ ایک نکاح دا مطلب ہے جذب ہونا، ایک دا دوے دے وچ مل کے بالکل ایک علیحدہ چیز بن جاونا۔ اس پر عرب آندے ہیں نقحت المطر الارض، بارش ڈگی اسمان تو تے زمین دے وچ جذب ہو گئی، ہن مٹی دے وچ انج گئی کہ پانی لبدا ہی نہیں۔ اللہ آندا ہے میاں بیوی آپس وچ این جذب ہوویں تے پتہ نہ لگے میاں کیڑا ہے تے بیوی کیڑی ہے۔ جویں پانی تے مٹی مل کے نویں ہریالی تے نویں بوٹے پیدا کر دین، ایویں انہاں دی جاذبیت دے نال ایک نواں گھرانہ تشکیل ہوئے۔ قاموس دے وچ اگر تسی لکھو تا ویکھو، اگر القاموس الوحید دے وچ جڑی لغت ہے عربی دی، اون دے وچ نکاح دا مطلب انہوں نے بڑا دلچسپ لکھیا ہے۔ او آندے نے کہ ایک شے نو دوے دے نال انج ملاونا کہ انہاں دی جدائی ممکن نہ رہے، اینو نکاح۔ اچھا تے حضور نے اس نکاح نو عبادت دے لیول تے حضور لے گئے۔ جس ویلے آپ نے فرمایا نا، مشہور حدیث ہے تواڈے شادی دے کارڈاں تے لکھی ہوندی ہے کہ حضور نے فرمایا ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت تو منہ موڑیا وہ میرے چ کوئی نہیں۔ سنت کی ہے؟ اے جو پیشین دی نماز انہیں پڑھی ہوتی، کی پڑھے ہے؟ 4 سنتاں 4 فرض، سنت عبادت ہے۔ یعنی اے تسی اس ویلے ایک شادی دے پنڈال وچ نہیں بیٹھے بلکہ ایک عبادت گاہ دے وچ بیٹھے ہو۔ النکاح من سنتی، تے جس ویلے نکاح پڑھے سے نو نکاح پڑھاونا ہے نا، ایک آیت ہے جڑی لازمی نہ پڑھاونی، خطبہ نکاح دی ایک واحد
عبارت ہے جنہیں تو بغیر نکاح نہیں پڑھایا جاتا. وہ کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میں حیران ہونا ہمیشہ کہ نکاح شادی ہوندی پئی ہے، اللہ تعالیٰ موت دا ذکر کیوں کردا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو. ایتھے عورت تے مرد نو خطاب کیتا جاندا ہے. اتقوا اللہ، اللہ دا تقوی اختیار کرو. حق تقاتہ ہی، جویں اللہ دے تقوی دا حق ہے. ولا تموتن، تے نہ مریا ہے الا وانتم مسلمون، اس تو پہلے کہ تسی مسلمان نہ ہوو. اللہ تعالیٰ میاں بیوی نو کیوں ڈرائندا پے؟ موت دا ذکر کیوں کردا پے؟ تقوی دا ذکر کیوں کردا پے؟ میرے خیال دے وچ جواب ہوندا اے ہوسی کہ تینوں نہیں پتا کہ میاں بیوی دے درمیان کتنیاں زیادتیاں ہوندیاں. جس ویلے دروازے بند ہوندے ہیں اس تو بعد کسے نو نہیں پتا. میں ہمیشہ لوگاں نو آنا اپنی شادی دے جیڑے بھی جھگڑے ہیں اپنے ماں پیو تک بھی نہ آمن دیتے کرو. یہ پبلک چیز ہی نہیں، بڑی پرائیویٹ چیز ہے. اللہ فرمائندا ہے میں جاننا کون کیندے نال زیادتی کردا پیا، تو فیصلہ نہیں کر سکدا میاں بیوی دے درمیان. اس باروں میں انہوں سمجھائیندہ پیا کہ اے عورت اے مرد، میں جس ویلے تسی کلے ہو کوئی بھی تانوں نہیں ویندا پیا، میں تانوں ویندا پیا. تے قیامت دے دن اسی تے میں دسے اصل قصوروار کون. کوئی دنیا دا جج، کوئی دنیا دا قاضی، کوئی دنیا دا پیر میاں بیوی دے جھگڑے دے وچ فیصلہ نہیں کر سکدا. کیوں نہیں کر سکدا؟ کیونکہ تنہائی دے وچ جڑے کم ہوندے ہیں او سانوں پتہ ہی کوئی نہیں. اس پر حضور نے معیار بھی ایک مومن دا اے بنایا کہ آپ نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تواڈے چ سب کو چنگے ہیں او ہیں جڑے اپنی بیویاں دے نال چنگے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تے میں تواڈے چ چنگا اس پر ہوں کہ میں اپنی بیویاں نال بڑا چنگا. کی معیار بنیا؟ خالی نمازاں معیار نہیں، خالی جہاد معیار نہیں. اپنی بیوی دے نال جے چنگا نبھا کر گئے ہیں تو اپنے معاشرے دے وچ اپنے دوے لوگاں کول زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے. اے معیار ہے نکاح دا. مسئلہ یہ ہے کہ ساڈے ایتھے میاں بیوی دے درمیان، کیونکہ میں نفسیات پڑھی ہوئی ہے، میں تانوں ایک گر دی گل دس دینا. اے بڑی توجہ نال سا میری گل سننی ہے. ساڈے شادیاں دے وچ 90% جھگڑے کیوں ہیں؟ ان دی وجہ یہ ہے کہ مرد تے عورت نو اساں نہیں پہچانے. مرد تے عورت دی ساخت فرق ہے. اللہ نے انہاں نو جویں بنایا ہے اے فرق ہے. اے جملہ یاد رکھے ہے، کم مکسی جنہاں دی شادیاں ہوئی ہیں انہاں جڑی بیڑی بوڑ لئی ہے اگوں ٹھیک ہو جاؤ، تے جنہاں دی ہن بیڑی بڑھدی پئی ہے او بھی ٹھیک ہو جاوے. عورت جدن بھی بولیندی ہے اون دی گل دے پیچھے سوچ نہیں ہوندی. اے انسان دی 250 سال دی تحقیق ہے جڑی میں بیان کردا پیا کہ جملے اے سائیکالوجی دے وچ نفسیات دے وچ گر ہے میاں بیوی نو اکٹھا رکھن دا کہ عورت جدن بھی بولے سی جو محسوس کر دی ہے او بولیندی ہے، تے مرد جدن بھی بولے سی جو سوچیندا ہے او بولے سی. مرد جو محسوس کریندا ہے اونوں لکیندا ہے تے جو سوچیندا ہے او اپنی زبان تے لے آندا ہے. تے عورت جو محسوس کردی ہے اونوں زبان تے لے آندی ہے، جو سوچیندی ہے اونوں لکیندی ہے. سانو تو خیر 4 سال پڑھنا پیا یہ گل سمجھن واسطے، تو میں کوشش کرنا پیا 4 منٹ ہی سمجھ آ جائے کہ عورت نو اللہ نے ایہو جہا سانچا ڈھالے ہے کہ جو انہوں محسوس ہوندا ہے نا اپنی زبان تے لے آندا ہے. مرد منطقی طور تے سوچیندا ہے، محسوس جو بھی ہوئے بھڑا بھی لگے نا سوچیندا ہے میں گل کرے سا اگلے نال کی بن سی. جو سوچیندا ہے مرد او زبان تے لے آندا ہے، عورت جو محسوس کر دیے او زبان تے لے آندی ہے. اس پر یہ بیوی تینوں آنکھے نا کہ میں تیرے نال نہیں رمنا، او اس ویلے محسوس کر دی پئی. اندا اے مطلب نہیں او تینوں ریجیکٹ کر دی پئی. ساڈے 90% جھگڑے میاں بیوی دے اس پر ہوئے کہ میاں یہ سمجھدا ہے کہ جی میں سوچ کے بولینا میری بیوی بھی میں سوچ کے بولیندی ہے. نہ میاں نہ، اونوں جو محسوس ہویا ہے نا او زبان تے لے آئیے. اس پر اگر وہ آندی پئی نا میں تیرے نال نہیں بولنا کہ وہ چاہندی ہے تو اندے نال بولے. اندا یہ مطلب نہیں تو بھی بولنا بند کر دے، وہ جذباتی مخلوق ہے. لیکن مرد جیڑا ہے یہ سوچ کے بولیندا ہے. اگر بیوی نو آندا نا تیرے کول وڈی چبل میں نہیں ویکھی، ان دی بیوی کوئی جی گل کیتی ہے جیڑی انہوں محسوس ہوئی ہے، وہ سوچے یار یہ گل ٹھیک نہیں، کوئی اور ویکھے کی آکسی. وہ جس ویلے آندا ہے نا چبل، ان دی بالکل لمحاتی گل ہوندی ہے بندے دی.
بندہ وہ گل آ کے بھول جاتا ہے. لیکن جیڑی بیوی ہے انہوں اللہ نے ایڈی وڈی ہارڈ ڈرائیو دیتی ہے. جو تو آدھا پہ منکر نکیر شاید گھس جاویں, تیری بیوی نہیں گھسنا. اس بارو جدن بھی بولینا ہے, اے سوچیا کر تو ایک جذباتی مخلوق نال بولینا. تیری بیوی تینوں کو جاک دے تو بھول جا سے اگلے دن, مرد نو یاد ہی نہیں ہونا. لیکن بیوی 40 سال بعد بھی عدالت دے وچ بطور ایویڈنس تیرا وہ جملہ تیرے سامنے رکھے سی. اگر میاں بیوی اتنا سمجھ جاویں کہ وہ سمجھ جاوے کہ اے ایک عقلی مخلوق ہے, اے ایک جذباتی مخلوق, انہاں دے وچ 90% جھگڑے ختم ہو جاسے. اگر تو سمجھنا ہے نا کہ بیویاں نال ڈیل کیویں کرنا ہے, حضور دی زندگی پڑھ لو بس. حضور دی ازواج مطہرات, اللہ نے 12 مختلف قسم دی نفسیاتی عورتاں نال حضور دی شادی کروائی. اسی کدی نہیں پڑھیا, نہ سانو ہوش ہے. حضرت عائشہ صدیقہ جی عورت ہے حضور دی, بلا دا ذہن تے بہت غصے آ. حضرت ام سلمہ جی عورت ہے, صبر دی دیوی. ام حبیبہ جی عورت ہے, اصولاں تے کھڑی ہوئی. حضور دی ہر بیوی دی نفسیات, ان دی پرسنالٹی بالکل فرق ہے, تے حضور نے کسے نو تبدیل کیتا ہی نہیں. آج تک نہیں فرمایا عائشہ غصہ کرنا چھڑ دے, عائشہ زیادہ سوچنا چھڑ دے, ام سلمہ تو ذرا بولنا شروع کر دے, ام حبیبہ تو تھوڑا جہا دھیان کیتا کر, اصولاں نو چھڑ دیتا کر. نہیں, حضور نے جو اللہ نے انہاں نو بنایا ہی وہ قبول کیتا تے انہاں کول او کام لایا کہ قیامت تک اے ماما عورتاں دیاں تربیت کردی راسن. اگر اے جڑی دلہن بڑی بیٹھی ہے یا جڑی دلہن بندی ہیں مسلماناں, حضور دی ازواج مطہرات دی زندگیاں پڑھ لمن نہ ایک باری, انہاں نو پتہ لگ جاسی کہ میاں نے بیوی نال کی سلوک کرنا ہے تے بیوی نے میاں نال کی سلوک کرنا ہے. سانو ہوش ہی نہیں, کیونکہ ساڈے واسطے دین مسجد دا دروازہ بند ہون نال بند ہو جاتا. باہر میں اپنے معاشرے دے مطابق زندگی گزارنی ہے, مسجد وچ میں, اور نہیں میاں اے ساری کائنات مسجد ہے. تیرا گھر سب کو مقدس مسجد ہے اس کائنات دی. تینوں آج تک نہ کسے سمجھایا نہ تو خود ہوش کیتا ہے. حضور اپنی بیویاں دی تربیت جس انداز وچ کیتی نا, بڑا عجیب انداز ہے. انہوں نے کدی ڈائریکٹلی نہیں آکھیا کہ تیرے چاہے غلطی ہے, تیرے چاہے غلطی ہے, نہ, بڑے ہی آرام دے نال, پیار دے طریقے نال انہاں دی تربیت کیتی. حضرت عائشہ صدیقہ کول ایک حدیث ہمدی مینوں یاد آ گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندے ہیں, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہو آت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناس من الیہود. آپ فرماندے ہیں کہ ایک دن یہودیاں دے وچوں کچھ لوگ حضور کول آئے. فقالو, کہ انہوں نے آکھیا السلام علیکہ یا ابا القاسم. فقال رسول اللہ وعلیکم. چھوٹی جی حدیث ہے لیکن کیا کمال دی حدیث ہے کہ یہودیاں دی جماعت جو ایک چھوٹی جی جماعت آئی, کچھ لوگ آئے تو انہوں نے السلام علیک یا ابا القاسم, اللہ کی توڑے سلامتی ہوئے, انہوں نے لام اڑا کے دے آکھیا السلام علیک, کہ تیرے تے موت ہوئے. سام موت نو آتا, السلام آکھنا ہی نا, لام انہوں نے اڑا دیتا, السلام علیک یا ابا القاسم, اے قاسم دے پیو تیرے اتے موت ہوئے. تے فقال, تے حضور نے جواب کی دیتا وعلیکم, توڑے تے بھی. ہن حضرت عائشہ صدیقہ آندین کہ میں بیٹھیا سو نال, میں سمجھیا حضور نو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے آکھیا کہ حضور نے سمجھیا کہ شاید السلام علیکم آندے پین, تے میں انہوں جواب دے وعلیکم السلام آکھ دے ماں. وعلیکم حضور نے آکھ دیتا ہے کہ توڑے تے بھی سلامتی ہوئے. حضرت عائشہ آندین کہ میں حضور نو آکھیا حضور انہوں نے السامو آکھے, السامو. حضور نے آکھیا میں سنے. حضرت عائشہ صدیقہ آندین میں تے چڑھ گیا غصہ, تے میں کھڑی ہو گئی, میں کہا والسلام علیکم ولعنت اللہ, توڑے تے موت بھی ہوئے تے اللہ دی لعنت بھی ہوئے. حضور نے ہاتھ پکڑ لیا حضرت عائشہ نے, فرمایا عائشہ بدتمیزی دا جواب بدتمیزی نہیں ہوتی. میں انہوں نے آکھے السلام علیکہ یا ابا القاسم, میں آکھے وعلیک, توڑے تے بھی ہوا ہوئے جو تسی میرے تے آکھے, بدتمیزی کرن دی کی لوڑ ہے. یعنی ایک اتنی نفیس انداز ہے, یہ جڑا بندہ نفسیات پڑھے ہوئے انہوں سمجھ آمدی ہے کہ کس محبت دے نال حضور اپنی بیگمہ نو سمجھائیں دے پائیں. کیونکہ حضور دی بیگمہ جو ایک بیگم ہے حضرت رملہ ام حبیبہ, اے ابو سفیان دی بیٹی ہیں,
یہ شروع وچ مسلمان ہو گئے ہیں، انہاں دی شادی ہو گئی، اے پھر ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اتھے انہاں دے خامند دا وصال ہو گیا، پھر مدینہ منورہ آئے تو حضور نے انہاں نال نکاح کیتا 7 ہجری دے وچ حضرت رملہ ادھر مسلمانہ دا عہد نامہ ہویا ہے، صلح حدیبیہ ہوئی ہے، قریشیاں نال آمنا جامنا ہو گیا ہے، تے والد انہاں دے حضرت رملہ دے ام حبیبہ علیہ السلام آپ دے والد جڑے کہ حالی مسلمان نہ ہیں، مسلمانوں دے سخت دشمن ہیں، مسلمانوں دے نال جتنی جنگاں لڑیاں قریشیاں نے، ابو سفیان انہاں دے کمانڈر ان چیف ہوندے ہیں۔ ہنے آئے مدینے دے وچ تے سوچیا دھی نو مل لواں، بڑا عرصہ ہو گیا، اندی شکل ہی نہیں ویکھی۔ ہن دھی کون ہے؟ مصطفیٰ دی زوجہ ہے نا، کمال دی گل ہے۔ میں نے کتنی کی توجہ کی نہ آئی حضور دی زوجہ دا؟ حضرت ابو سفیان دی بیٹی دا کی نہ آئی؟ حضرت رملہ، لقب ہے انہاں دا ام حبیبہ۔ تے ابو سفیان نے سوچیا کہ میں اپنی بیٹی نو ملی جاواں، خون دا رشتہ تا ہے۔ میں تانوں بھی کہندا پیا ایمان دا رشتے تے خون دے رشتے دا فرق کی ہے۔ اے ساڈی ساری نفسیات الٹی ہوئی ہے، ساڈی ساری کرپشن ہے سوچ دے وچ۔ ہن جس ویلے حضرت ابو سفیان نے دروازے تے دستک دتی تے پوچھیا اندروں حضرت رملہ نے من علی الباب، کون ہے دروازے تے؟ انہوں نے آکھیا انا بی سفیان، میں تیرا والد ہاں ابو سفیان۔ تے دروازہ کھولیا تے اتنے ایک چٹائی پئی آئی، حضور دی چادر۔ حضرت ابو سفیان اوندے تے بمن لگے تے انہوں نے چادر چھک لی۔ آج دی عورت سمجھے جس ویلے وہ ماں پیو دی سائیڈ لیندی ہے خامن دے خلاف، انتہائی غیر شرعی ہے، اے کوئی دین کوئی نہیں، اے تیرا ہندو معاشرہ ہے جڑا بولیندا ہے تیرے وچوں چھک لے۔ حضرت ابو سفیان آندن کہ مینوں بڑا برا لگیا، راوی بھی ہوئے حدیث دے، آندن میں آکھیا کہ اے تیری چادر کیا زیادہ قیمتی ہے کہ قریش دا سردار، کیونکہ ابو سفیان دے ذہن وچ بو خوب بہت ہے، کیا قریش دا سردار پلیت ہے تے تیری چادر زیادہ پاک ہے؟ فرمایا ہاں، اے چادر مصطفیٰ دی ہے جیڑا دنیا نو طہارت منڈیندا ہے، تے تو مشرک تے پلیت ہے، تیرا کم ہی کوئی نہیں اس چادر تے بننا۔ ہن جے ہویا میری بیوی، میں تو آکھاں ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا کم کیتا، تو اپنے پیو نو پیچھا کر دیتا۔ حضور 2 دن بولے نہیں بیگم نال، 2 دن بولے نہیں، فرمایا چادر چھکنا ایک گل آئی، پیو دے نال سخت لفظ بولنے۔ اے تربیت ہے، اے او گھر حضور بناویں آئے، بلکہ ہر مسلمان گھر دے وچ اے تربیت ہونی چاہیے کہ جڑے ایمان تے رشتہ قائم ہے میاں بیوی دا، اون دی تقدیس بھی نہ پامال ہوئے، تے جڑا ماں پیو دے نال خونی رشتہ ہے اون دی تقدیس بھی پامال نہ ہوئے۔ اج خطبے نکاح رٹن دی بجائے سانو فلسفہ نکاح لوگاں نو سمجھاون دی لوڑ، تاکہ جڑے نویں جوڑے ہیں جنہاں دی شادیاں ہوندیاں پئیاں ہون، انہاں نو پتہ لگے کہ میرا فرض کی ہے، بیوی نو پتہ ہوئے میرا کام ہے خامند نو سکون دینا، خامند نو پتہ ہوئے میرا کام ہے مودت کرنا، محبت دا عملی مظاہرہ کرنا تے اپنی بیوی واسطے رحمت بڑھنا۔ اگر اے 3 کام کر لمن میاں بیوی، سکون، رحمت تے مودت، تے او گھر او ہے جن دے اوتے بیت کل محرم دا ٹائٹل فٹ بندا ہے۔ اون دے وچ پھر اہل بیت دی محبت بھی ہو سی، اون دے وچ صحابہ رسول دی محبت بھی ہو سی، خود مصطفیٰ دی، خود مولا کائنات دی، خود خدا دی محبت ہو سی۔ او گھرانہ او بن سی کہ اسی آکھ سکدے ہیں کہ خانہ کعبہ دے ماڈل دے اوتے بنے ہویا گھر ہے۔ اللہ تانوں مینوں دین دی، حدیث دی، قرآن دی تفہیم دا شوق پیدا کرے، تے صرف خالی پڑھنا تے رٹنا نہیں، انہوں اپنی زندگی دے وچ انہوں عمل پیرا ہون دا انہاں تعلیمات تے، تے انشاءاللہ ایک قوم دوبارہ اپنا عروج اور سنہرا دور حاصل کر لئی سی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔